ہلو جی مفتی اشفاق گوئی صاحب بیکانیر. جی فرمائیں. جی تقویت الایمان میں آپ عید میلاد کے متعلق کیا کہا تھا؟ میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اس میں جب آپ نے بولا قبر پجے جی بدعت کی وغیرہ وغیرہ، اس کتاب کے متعلق آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ کتاب قرآن و حدیث سے بھری ہوئی ہے. تو ذرا مجھے پہلی بات یہ ثابت کر دیں کہ بریلویوں کو آپ نے قبر پجا کہا، تو ذرا کہاں سے حضرت؟ اچھا، آپ نے اپنے مرید کو لگایا تھا لیکن اس نے سنا نہیں. حضرت اب میری بات تو بتائیں نا، آپ کہاں مریدین اور معتقدین کر رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ ہوتے بھی ہم سلسلے والے ہیں. خود بات کریں نا، کیوں مرید اسیلے کو لگاتے ہیں یار؟ آپ تو بتائیں نا. تو حضرت جب نہیں بات سنیں، کس نے لگایا کس نے لے لیا تو الگ ہی بات ہے، ورنہ آپ خود کسی کے مرید ہیں حضرت. ہاں الحمدللہ ہم اپنے شیخ کے مرید ہیں. ہم اپنے شیخ کے مرید ہیں. اور شیخ پہلے بات تو سنو جی کہ آپ یہ بتائیں بریلوی قبر پجے کیسے ہیں یہ بتاؤ، ورنہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے مولانا کیسے حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کے علم کو جانوروں کے برابر کہتے ہیں. جی حضرت سنیں، آپ نے کہا قبر پوجے ہیں، ٹھیک ہے میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے، کیا دلیل دیں گے بتائیں؟ کس عالم نے لکھا ہے کہ قبر کو پوجو؟ ارے یار سنو تو صحیح یار، کیوں چیخ رہے ہو تم لوگ؟ سنو تو صحیح. اچھا ایک چیز بتانے سے پہلے پھر بھاگا نہیں ایک چیز کہاں سے پھر بھاگے سامنے تک لے. اچھا بتا نہیں اچھا بتا یہی کرو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. نہیں قبر پوجا کہاں کتاب ہے، لکھا آپ کی کتاب ہے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت. اچھا کس کی کتاب؟ ارے سنو بول تو رہا ہوں، میں سب بولوں گا. نام بتاؤ. جی پیر سید نصیر الدین نصیر. اچھا ٹھیک ہے، گولروی. جی اچھا. سجادہ نسین درگاہ غوثیہ مہریہ گولروی. لکھا کیا ہے؟ تو پوچھ رہا ہے کیوں یار ایسے پریشان ہے یار؟ لکھا کیا بتاؤ. اتنے پریشان کیوں ہے؟ بول رہا ہوں نا، میں بھاگ رہا ہوں کیا؟ اچھا پہلے بھاگ گیا تھا، دوبارہ بھاگ گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ ارے بھاگا تھا میں. پہلے بھاگ گیا تھا بھاگے گا، کیا فرق پڑے گا؟ اچھا نماز پڑھنا ہے بھاگنا ہے؟ اچھا نماز پڑھنے گئے تھے کیا تم یہاں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ تمہارے یہاں الملفوظ میں لکھا ہے کہ ابلیس نماز پڑھتا ہے. اچھا سنت معاف نفل معاف. آپ خبر پوچھے دلیل تو دیں. ہاں دے رہا ہوں. یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 36 پہ کہ اور چونکہ قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے. اچھا. اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے. اچھا. لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائے پیش کرتا ہے. نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور. لہذا جس صورت میں زائر کی پجاریوں اور اہل قبور کی بتوں سے مشابہت مماثلت پیدا ہو جائے گا وہ امکان ہو تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے. اور کیونکہ ابہام شرک تو شرک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پہ کیا کہا حضرت جی تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تم لوگ جا کر شرک کیا کرو اور پوجا کرو، یا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عامت المسلمین جو مزاروں پر جاتے ہیں یہ وہاں پر جا کر شرک کرتے ہیں، انہیں اپنا خدا مان کر پوجتے ہیں؟ ایسا لکھا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ نہیں آپ بتائیں نا حضرت. آپ تو بہت دلیل دے رہے ہیں تو یہ بتائیں. ہاں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم اہل قبور سے مخاطب ہو کر کے حاجتیں مانگتے ہو، ان کے سامنے اپنی استدعا رکھتے ہو، تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی بت کے سامنے، مورتی کے سامنے، گणپتی کے سامنے، درگا کے سامنے، کالی کے سامنے اس کے ماننے والے ہندو اپنی استدعا رکھتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست رکھتے ہیں. تم بھی کرتے ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ نہ وہ تمہاری حاجت پوری کر سکیں گے نہ اہل قبور پوری کر سکیں گے. جس طرح یہ میت ہے تو وہ بت ہے، دونوں حاجت. تو اس سے کیا مماثلت، بتوں کے ساتھ مماثلت ہونے کی وجہ سے شرک کا خطرہ ہے. تو مشرک ہو سکتے ہو. اور ہو سکتے ہو میں آپ نے شرک کہہ دیا، قبر پجا کہہ دیا، تو حضرت کیا بات ہے؟ ایہام اور شرک کا وقوع دونوں ایک چیز ہے. اور آپ نے قبر پجا اور مشرک کہہ کر کے آپ نے مسلمین اور معاہدین پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. ہاں چلے اب میں حوالہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں اور آپ نے حدیث پاک پڑھی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کافر کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کا کفر پلٹ کر آتا ہے. پہلی بات آپ نے بغیر تحقیق کیے ڈائریکٹ فتویٰ دیا قبر پجا. یہاں میں شرک اولاً تھا نہیں، پھر بھی آپ نے یہاں میں شرک کہہ کر اسے شرک کہہ دیا، وقوع کہہ دیا، اس کا الگ بات تھی. اور دوسری بات مزارات پر جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے.
کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے مسند احمد بن حنبل پڑھی ہوگی. ہاں پڑھی ہے حضرت؟ ہاں جواب دوں، آپ جواب دوں؟ نہیں مسند احمد بن حنبل پڑھی ہے آپ نے؟ بتائیں کیا ہے وہاں پہ؟ آپ پڑھی ہے؟ ہاں، تو کیا؟ کتنا مطالعہ کیا آپ نے؟ ارے دلائل دو. میں اگر پوچھوں آپ کو آپ ایک کتاب پڑھی ہے آپ کیا کہیں گے؟ آپ پڑھی ہے نا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پڑھی ہے نا؟ ہاں بتاؤ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، نہیں بات سنیں آپ. ہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا ہے آپ نے؟ صفحہ نمبر ان کی مرویات نکالے. صفحہ نمبر نہیں صفحہ نمبر نہیں، آپ ان کی مرویات نکالیں. ہاں تو کیا لکھا ہے صفحہ نمبر نہیں نہیں ابھی صفحہ نمبر ذہن میں نہیں ہے. ہاں تو جو کتاب آپ کے پاس اس پر بات کریں. ادھر بتا جو کتاب آپ کے پاس اس پر بات کریں. میرے پاس جو کتاب ہوگی اس پر بات کروں گا. آپ پاس نہیں ہے کیا؟ یہ بتائیں میرے پاس نہیں. میری بات سنیں جو کتاب میرے پاس ہوگی اس پر میں بات کروں گا. جو کتاب آپ کے پاس ہوگی میں اس پر بات کروں گا. اس پر آپ بات کریں. جب حدیث کی بات آئی ارے حدیث کی بات نہیں. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے نا. ارے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے نا. آپ مفتی کہلاتے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں. ایک بات بتائیں. نہیں اب بتائیں، آپ عالم ہیں. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ سفر میں آپ سفر میں آپ مسند احمد بن حنبل ہے کیا؟ یہ بتائیں آپ سفر میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے بات جانے دینا. سنو میں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں. صفحہ نمبر 33 اسی کتاب کا حوالہ یہ ہے. سب بزرگان دین کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگتے ہیں اور یوں شرک کی دوزخ میں گر جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا کہ بزرگان دین سے کچھ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگتے ہیں تو شرک کی دوزخ میں گر جاتے ہیں. تو جو شرک کی دوزخ میں جو گرے گا وہ مشرک نہیں ہوگا تو کیا مسلمان ہوگا؟ حضرت میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے مسند احمد بن حنبل کی بات کی. میں نے نہیں، آپ کیوں کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ یہاں پہ مشرک کس طرح ثابت کیا آپ نے؟ تو میں نے مشرک ثابت اس طرح آپ کی اسی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ جو بزرگان دین سے ان سے مدد مانگتے ہیں اور یہ شرک کے دوزخ میں گر جاتے ہیں. تو آپ بتائیں تو یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور 25 میں ہے. ہاں اگر کوئی شخص کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے اور اس کا طواف کرے اور الفاظ میں دعا کر کے اے صاحب قبر میرا فلاں کام یوں کر دے، البتہ ایسا کرنا بھی بتوں کے پجاری سے مشابہت پیدا کرتا ہے. اور آپ پہلے تو تم سن نہیں رہے. نہیں بات تو سنو. کتاب تمہارے پاس نہیں ہے اس کی وہ بات سنوں گا نہیں نا. میں اپنی جیب سے بات پیش کرو گے. میں کیوں معتبر مانوں تمہیں؟ تم کتاب کا حوالہ دو، صفحہ نمبر بتاؤ، سب مکمل عبارت پڑھو تو بات مانی جائے گی. اگر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، میں نے تم کو پوچھا، میں نے تم کو اثر سے پہلے پوچھا کہ اثر بعد میں فون لگاؤں گا اور تقویۃ الایمان کی اس عبارت پر بات کروں گا کہ عید میلاد جو ہے یہ بدعت ہے، اس پر بات کرو گے؟ تم نے کہا کہ ہاں بات کریں گے. میں فون لگاؤں گا، اٹھاؤ گے؟ جب گفتگو ہو گئی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ عید میلاد پر بات کرنی ہے تو پھر مشرک کیوں بننے کی تم یہ اعلان کر رہے ہو؟ تم کیوں اعلان کر رہے ہو کہ تم مشرک ہو؟ بات کرو نا عید میلاد پر. عید میلاد پر بات کرو. میلاد النبی غلط ہے کیا؟ میں کہا میں کچھ بولا؟ ابھی کوئی بولا خود نے؟ میں نے کبھی کچھ نہیں بولا. تمہارا اعتراض ہے تقویۃ الایمان پر عید میلاد کے متعلق کیا ہے وہ تم پیش کرو، پھر میں بات کرتا ہوں نا. کیونکہ تم ہی کہہ رہے ہو کہ شرک بدعت جو تم نے پھیلا رکھی ہے انہیں ختم کر دیا، قرآن حدیث بیان کیا ہے، حالانکہ شرک خفی کو شرک دلیل لکھ دیا ہے، قوم لڑے بھیڑے کی ٹھیک ہو جائے گی، قوم کو انتظام میں ڈال جس کا محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک نہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح، یہ سب باتیں تو عید میلاد کو شرک کس نے لکھا ہے؟ عید میلاد بدعت آپ لوگ لکھتے ہیں، ہم نہیں شرک. میں بات کر رہا ہوں عید میلاد، تم نے کہا شرک لکھا ہے، تو شرک کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے کہا شرک لکھا ہے؟ ابھی تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ میں تمہیں کیا کہا ابھی؟ نہیں پی کے بیٹھے ہو کیا؟ خراب ہو گیا. تمہارا احمد رضا کا بیٹا حامد رضا جو ہے شراب خانے میں جاتا تھا. کہاں جاتا تھا؟ شراب خانے میں. اچھا دکھائیں ذرا کہاں لکھائی ہے. اگر دکھا تو مانو گے، توبہ کرو گے؟ یار تمہارا تھانوی ہے، میں بات کرنا نہیں چاہتا ماحول کے حساب سے، ورنہ تو وہ اشرف السوانے اٹھائیں، آپ روایت سراسا اٹھائیں. ہاں کیا ہے؟ بات کرتے ہیں کہ وہ چار پائی والی باتیں اٹھائیں اپنے مولانا کی. کہاں جا رہے ہو یار؟ ہاں کیا لکھا ہے بتائیں. دیکھو بھاگے مت، آپ بھاگ رہے ہیں نا تو دلیل دیں آپ. ٹھیک ہے ایسی بات کرو گے نا، ایسی بات کرو گے نا تو ہم بھی آئیں گے پھر یار. کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ وہ آپ کو یاد ہوگا شاید، وہ چار پائی والی جو لے کے بیٹھے تو بولے کہ حضرت کیا کرتے ہو، عوام دیکھ رہی ہے.
हाँ, तो पेट पे हाथ रख के सो रहे थे। किताब का नाम अरवाह सलासा। हाँ, सफ़ा नंबर। क्यों हजरत परेशान ना हो, अब आप सफा नंबर पूछेंगे, ये करें वो करेंगे। वल्लाह बोल रहा हूँ, मेरे पास किताब अरवाह सलासा है, मैं हाथ में लेके बैठा हूँ। आप बताएं सफ़ा नंबर क्या है? बिल्कुल नहीं, देता हूँ आपको। हाँ, सफ़ा नंबर। अभी रुको, मैं तलाश हूँ उसको जरा। तुम्हारी औकात से नहीं बात करने का, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जो एतराज करता हूँ, मेरे पास वो किताब मौजूद होती है। अरे यार, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने मुस्नद अहमद की बात की तुमने, तुम्हारे पास किताब नहीं, तुम्हारे पास की बात की, तुम्हारे पास किताब नहीं है। तुम क्यों जिल्लत में मुब्तला होते हो, क्यों जलील होते हो तुम लोग? नहीं, जब दलील की बात आती है, अच्छा इस पर दलील दोगे क्या? जो अशरफ थानवी ने लिखा है कि हुजूर का इल्म गैब जानवर पागल बच्चों की तरह, दो इस पर दलील मुझे। तो मौजूद यही चल रहा था। नहीं, दो ना, इस पर दलील दो ना यार, तुम क्या हुजूर का इल्म जानवर बच्चों पागलों की तरह, दो जरा दलील। मौजूद यही चल रहा था। नहीं, अब बात मौजूद बात कर रहे हो, मौजूद तो कहाँ चला, तो कहाँ तुम आ गए। अच्छा इस बात पे दलील दो, जो तुम्हारा दलील दो, पर कुरान ने मोहर लगा दी, न से पता ही है आपको। ये कहता है कि हुजूर के बाद में कोई नबी आ सकता है, तो वो काफिर है क्या नहीं है? सामीन देख ले, फिर बात कहाँ से देखे। सामीन देखिए, सामीन आप देखते रहे, ये बरेलवी मुफ्ती अशफाक मुफ्ती है और अशफाक गौरी है, बीकानेर का है, लेकिन कहां से कहां भाग रहा है। सामीन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मुफ्ती भागने में और छलांग लगाने में कितना माहिर होता है। आप अंदाजा लगाएं कि कितना मौजूद उसने बदला है। अपने कुफर पर बात कर नहीं रहे हो, आपके तकरीर ईमान के साथ और कुछ लिखे हुए उस पर बात कर नहीं रहे हो। भाई कह दो, उसको कोई बात नहीं है। शिरके खफी को शिरके जली तुमने कह दिया, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, तुम किस मौजूद बात कर रहे हो? मुफ्ती अशफाक गौरी, मुफ्ती अशफाक गौरी है कि अपना नाम दिए ही बता रहे थे पहले कि आपका नाम क्या है, बाद में पूछने में कि झिझकते हुए अपना नाम बताया आप लोगों ने। क्यों डरते हो यार इस अंदाज से? मुफ्ती अशफाक गौरी, भागा नहीं जाता गौरी। अगर बात करना है तो मुफ्ती अशफाक गौरी, तुम एक मौजू पहले चुन लो, तुम एक मौजू तुम चुन लो। तुम ही चुन लेते यार, तुम खुद ही नहीं चुन पाते हो। अच्छा मौजू चुनते हैं, मैं चुनूं? अच्छा मैं चुनूं? मौजू चुनते हैं, रुको मौजू चुनते हैं, ठीक है। मौजू ये रखना है कि अशरफ थानवी ने हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागलों की तरह कहा। ये फोन क्यों काट दिए गुलफाम साहब? फोन मैंने नहीं, शायद आपने काटा। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं होल्ड लगा रहा था, आपने फोन काट दिया। क्यों बोलूंगा यार? हाँ तो फोन चालू रखें, मेरी बात सुने। फोन चालू रखे, मैं लगाता हूँ उसको। तो एक बात तो सुनो, The number you are trying to reach is currently not answering your call. Please try later. जी नंबर पे थे कॉल कर रहा हो, दी आबाद जवाब को नहीं दे रहा है, कृपया फिर से कोशिश करिए। आप जिस नंबर पर बात करना चाहते हैं वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कि जिस व्यक्ति ने कॉल कर रहा हो वो उत्तर को नहीं दे रही है, कृपया कुछ देर पश्चात प्रयास करो। देख लिया तुम्हारा मुफ्ती को फोन नहीं उठा रहा है। बात सुनो भाई साहब, आपने भी कई बार उन्होंने फोन किया, उठाया नहीं। वो तो एक काम करो, तो बोलने तुम एक काम करो, मुयस्सर नहीं तुम होता। एक काम करो, मुझे ये बात मैंने इस बात नहीं सुनो, बात कितना बर्पा करना चाहते हो? नहीं ऑपरेशन करना, ऑपरेशन गुफ्तगू कर नहीं रहे थे ना, आलिम की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे थे। आलिम की हैसियत से अगर गुफ्तगू होती तो आलिम की तरह बाकायदा बात होती। एंड में जो आपने लफ्ज रिकॉर्डिंगों में इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल बेकार लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं। आपने आलिम की हैसियत से बात नहीं की। और रही बात आवाम की, तो अगर आप आवाम की हैसियत से बात करते तो जरूर बात को सुनते और मानते। यहाँ तक आप दोनों की जब बात हो रही है, आप आयत पे गुफ्तगू कर रहे हो, पता नहीं कौन सी आयत है, शायद बस दुआ करके कुछ आयत पे आप लोगों ने बात की। वो कह रहे हैं आप वो तर्जुमा खोलो, आप तो हजरत मैंने किताब खोल ली है, वो कह रहे हैं कि ये वाली आयत पढ़ो, उसके बाद फिर आप कहीं और चले गए।
پتا نہیں آپ کیا مسئلہ کرنا چاہتے ہو حضرت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ندیم کو آپ کانفرنس بولو، میں ندیم سے بات کرنا چاہوں گا. پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بھی اگر اس کو کوئی دقت ہے تو خود سے بات کریں. میری سنو گے کہ خود کی بولو گے؟ سنا دو آپ کی. تو کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ چلا کیوں رہے ہو تم؟ کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ سنو، تمہارا مفتی نے کہا مجھے، پہلے اس کو میں نے فون لگایا کہ تقویت الایمان پر بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بول کر کے چلا گیا مغرب کی نماز پڑھنے. فون لگایا تقویت الایمان پر بات کرو، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے اسی پر بات کریں گے. جب میں نے کہا کہ آپ کا کیا اعتراض ہے تقویت الایمان پر، تو وہاں سے چلے گئے حفظ الایمان پہ چلے گئے، وہاں سے تحذیر الناس پہ چلے گئے، پھر وہاں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجموں پہ چلے گئے. وہ تمہارا مفتی جہاں جا رہا تھا ہم اس کا تعاقب وہیں تک کر رہے تھے. ہم اس کا جواب آپ غور سے دیکھیں. دیکھیں گلفام بھائی، آپ عوام ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا مفتی پاگل ہے، وہ ایک موضوع پر ٹک کر کے بات کرنے کی ہمت اس کے اندر ہے ہی نہیں. دیکھو ہزاروں موضوع اس نے خود نے بدلا ہے، میں نے نہیں بدلا، اور جہاں جہاں بھاگا ہے اس کی میں نے وہیں تک پٹائی کی ہے، لیکن اسی موضوع پر ٹک کر کے بات نہ کر سکا ہو. جب اس نے کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس آیت میں تمہارا اشرف التھانوی نے اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو خطا کار کہا ہے. میں بولا ٹھیک ہے تو کھولو، ٹھیک ہے. وہ بولا تم پڑھو. اب بتائیں دعویٰ آپ کا ہوگا، دلیل آپ دیں گے یا میں دوں گا؟ بتائیں آپ. اچھا وہ جو بول رہے نہیں، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں. دعویٰ آپ کریں گے تو دلیل آپ دیں گے کہ میں دوں گا؟ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ بھی کھول سکتے نہیں، پھر اگر آپ کے پاس کتاب نہیں دعویٰ کیوں کریں گے آپ؟ نہیں، دعویٰ تو کتاب وہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ہاں نہیں سنو، غلط بول رہے ہیں. دیکھو انصاف سے بات کریں آپ. دعویٰ مدعی، یہاں سنو، مدعی آپ ہوں گے، دعویٰ مدعی کی ذمہ دلیل ہے، مدعی کی ذمہ نہیں ہے. وصول دیکھیں، مناظر کا وصول ہے، گفتگو کا وصول ہے. جو مدعی ہوگا اس کے ذمہ دلیل ہوگی، مدعا علیہ پر ذمہ نہیں ہے دلیل دینے کی. انہوں نے کہا تمہارا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطا کار نبی کو وسلم کا، مطلب ٹھیک ہے اگر خطا کار کہا ہے تو تم ثابت کر دو. میں ابھی بھی کہتا ہوں اور آپ گواہ رہیں گلفام بھائی، میں قسم اللہ کی کہتا ہوں، اگر آپ کے مفتی صاحب کیا نام اشفاق گوری صاحب اگر وہ ثابت کر دیا کہ یہ جو خطا جو لکھنا ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اس سے کافر کفر لازم آتا ہے، کافر گستاخ ثابت ہوتے ہیں، اگر وہ ثابت کر دیا اس کا جواب میں دے نہ سکا تو میں توبہ کروں گا. یہ آپ گواہ رہیں. اگر میں ان کے اعتراض سے ان کے گھر کے بڑے اکابر کو اگر کافر ثابت کر دیا تو آپ کے مفتی اپنے مذہب سے توبہ کریں گے؟ اب ذمہ داری لیتے ہیں؟ مذہب تو اسلام ہے نا. بولو. نہیں میری بات سنو. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ہو، اس پر چلنا تمام فرض سے اہم فرض ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے پڑھا نہیں کیونکہ وہاں میں نے بتایا کہ آپ کے وصایا شریف ہے، وہاں لکھا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتب سے ثابت ہو، میری کتب سے، یعنی احمد رضا کے کتب سے جو بات ثابت ہو وہ دین و مذہب ہے. اس پر چلنا تمام فرض سے، یعنی نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے بھی اہم فرض ہے. تمام فرض سے اہم فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. قسم اللہ کی بولتا ہوں، میں دلیل دوں گا آپ کو. کہاں پہ؟ وصایا شریف میں لکھا ہوا ہے. تو صفحہ؟ ہاں دیکھتا ہوں میں، رکیں. آپ کو میں سب بھیج دوں گا. آپ کا یہ واٹس ایپ نمبر ہے نا؟ نہیں میرا واٹس ایپ نمبر آپ لکھ لو، بھیج دینا مجھے اس پہ. 99. ہاں رکے اب اس بھیج دوں میں آپ کو. ہاں گلفام بھائی، ہاں 99 29 29 80 80 36 36 50 گلفام بھائی ہے نا؟ ہاں. تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں کیا اگر میں ان کو غلط ثابت کر دوں ان کے اعتراض پر وہ توبہ کریں گے، یا مجھے اگر غلط ثابت کرتے میں توبہ کر لوں گا؟ دیکھو میں اپنے اوپر تک بات، وہ آپ کے اگر آپ عالم ہو تو دیکھو عالموں کی جب تک آپ لوگ بات کرتے ہو تو آپ لوگ کی وہ جانے آپ کی عزت اور آپ کے جو کیا بولتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دو ضد پہ چلتی ہے. جد نہیں گلفام بھائی دیکھیں، میں نے ایک وہ مناظرہ کہتے ہیں نا شاید. حضرت نے سنیں میری بات سنیں، میں نے ان کو کہا کہ گفتگو ہم کر لیں گے لیکن شرائط ہم طے کر لیتے پہلے. میں نے وہ شرائط پیش کی جو دونوں کے لیے مفید ہے. میں نے کہا آپ ایسا اعتراض کریں گے جو آپ کے مولویوں اور علماء کے خلاف نہ ہو. یہ بات غلط ہے؟ بتائیں آپ. دیکھو حضرت ایک بات کہوں، مجھے مناظرے کی کوئی شرط پتہ نہیں. اب آپ
मुझे कहते हो कि मुनाजरे की शर्तें हैं, तो ये तो मैं बता भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप तो मुनाजरे की डेफिनेशन में मुझे ढंग से नहीं पता वो नहीं है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ आपको। अच्छा, आप ऐसा एतराज करेंगे जो आपके उलमा के खिलाफ हो? करेंगे आप? करेंगे आप? देखो, मैं तो ऐसा एतराज करूंगा जो मेरे जहन में अटक जाए। जहन में हो और जो एतराज आपके उलमा ने की हो, ऐसे एतराज न करेंगे आप जिसके खिलाफ आपके उलमा गए हो। क्या आप अपने उलमा के बागी बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही उनको, अरे तो सुने, अगर मेरे मन में कोई सवाल आएगा, एक बात बताओ, उलमा ने क्या लिखा क्या नहीं, मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं है। गुलफाम भाई, मेरे जहन में कोई सवाल आ रहा है गुलफाम तो भाई, मैं देखूं कि उलमा के गलत तो नहीं है। गुलफाम भाई, मेरे को सवाल होना चाहिए। अरे सुनो यार, सवाल अलग चीज है, एतराज अलग चीज है। हर सवाल एतराज नहीं होता और हर एतराज सवाल नहीं होता, ठीक है? हर सवाल एतराज नहीं होता, ये आप समझें। आप बहुत सारे लोग सवाल किए, साहबे किराम ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से, लेकिन वो एतराज नहीं था, वो सवाल था। तो मैंने उनकी ये बात कही, ये बात भी काम की बात की। आप बताएं अगर मैंने गलत क्या कहा? उनको कहा कि जब आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, दरमियान मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो आप खामोश रहेंगे। ये बात गलत कहा कि दोनों शोर मचाएंगे? बताएं, ये गलत बात है। मचाते रहो, मुझे कोई समझ नहीं आएगा। नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे आवाम क्या समझेगी कि मैंने कहा उनको? तो मुझे तो कल आप दोनों की गुफ्तगू का मतलब समझ नहीं आया। तो एक बात कह रहा हूं, मैं कैसे आप आवाम की समझे? हैसियत से बात कर रहा हूँ कि आपका फोन आता है, तो कैसे आप समझेंगे? इस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, मैं खामोश सुन रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इस तरह आपकी मुफ्ती में हिम्मत क्यों नहीं होती कि जब मैं बात करूँ वो खामोश रहे, जब वो बात करे मैं खामोश रहूँ? ये शर्त मैंने लगाई। बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे अकाबिर का कुफर आया तुम शराइत लगाना शुरू कर दिए। बोला शराइत तो आवाम के फायदे की भी है, तुम्हारे फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए। बताओ। मुझे पहला एतराज आपसे ये है, आपसे एतराज जाहिर कर रहा हूँ मैंने आपसे पहली रिकॉर्डिंग वो जो मतलब तो आपने कहा था रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, मैंने उसमें बात की आपसे, तो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा रिकॉर्डिंग ऑन करो, मैंने की उस वक्त। तो आपसे आपने रिकॉर्डिंग हो गया आपके पास भी, मैंने पूछा कि हजरत आप आलिम है, तो आप मुझे बताया था कि मैं उस हिसाब से सवाल अपने रख सकूँ आपके सामने। आप मुझे ये बात कह रहे हो कि आपको फायदा क्या होगा? नहीं, फायदा तो होगा ना, क्योंकि हाफिज है तो हाफिज तो उसने, अब मैं जाता हूँ तो टीचर से मैं ये पूछता हूँ आप किस ग्रेड के टीचर हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग सवाल हो। अब आपने तो मेरा रद्द ही कर दिया कि भाई साहब आपको फायदा क्या होगा। असल में क्या है, ये सवाल आपने खुद नहीं किया, आपके उस मुफ्ती ने करवाया आपसे कि पूछो। नहीं, घबराहट ये सवाल मेरे के मारे सुने, आप उनसे फोन कर रहा हूँ, ये सवाल मेरा अपना है और अल्लाह कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, ये सवाल मेरा है, आप अब भी जवाब दे दो। तो सुने, एक काम करें, उनसे फोन करने के लिए मैं उनको बताऊंगा मैं आलिम क्या हूँ, ठीक है यार? मैं उनसे तो बात ही नहीं कर रहा, आपको मुझे बताने में क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मुसलमान के लिए अल्लाह की कसम से बड़ा कोई है क्या? आप अल्लाह की कसम खाते हो तो मैं मानता हूँ, तो मैं खा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं देखिए, अगर आप आलिम होते तो आपका मेयार जो है सवाल करने का इल्मी मेयार होता, तो आप तो आलिम है नहीं, है ना? आप तो आलिम है नहीं, तो आपके हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रहा मसला आलिम का, तो आलिम के सामने आलिम अगर गुफ्तगू करे तो उस अंदाज से उसके सवालात कुछ इल्मी होते हैं, तो वहाँ उनको आलिम होना जरूरी है, ठीक है? और दूसरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल करने दो। दूसरी बात ये रही, आप जो एतराज करेंगे वो हमारे अकाबिर, हमारे अकायद के मुताल्लिक करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बखूबी हुस्न खूबी के साथ जवाब दे सकते हैं। हाँ, अगर मसले मसाइल हो नमाज के, रोजे के, हज ज़कात के, उस वक्त आलिम होना जरूरी है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो जो अहल ज़िक्र हैं, जानने वाले हैं, आलिम हैं, फकीह, उनसे पूछो। अगर ये कुरान का हुक्म है, आलिम से वहाँ सवाल करना है मसले मसाइल। जहाँ हमारे अकाबिर के एतराज़ से मुताल्लिक़ है, यहाँ जो है सिर्फ आलिम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ माहिर की ज़रूरत है, माहिर की। बहुत से मुफ्ती, आपको पता है, बहुत से मुफ्ती आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो मुनाजरा नहीं कर सकते, बराबर ना? अच्छा। हाँ, बहुत से आलिम आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो मुनाजरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आलिम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उस मैदान के माहिर की ज़रूरत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मैदान का माहिर हूँ, यहाँ आलिम की ज़रूरत नहीं होती। आलिम हो तो भले हाँ, बहुत खूब, सोने पे सुहागा, लेकिन इस मैदान में आलिम की ज़रूरत नहीं है, इस मैदान में माहिर की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं माहिर हूँ, मुझसे ये भी पूछे ना मैं माहिर हूँ कि नहीं। और आपने देख लिया होगा आपके मुफ्ती को मैंने किस तरह भगाया है, कल हर मौजू में भागा, उसी मौजू में मैंने पिटाई की, मगर इसी मौजू में बात कर लो, इसी मौजू में बात कर लो, तुम यहाँ भागो इसी में बात। मैं एक बात पूछूं जी? उनका फोन आ रहा है, रुको आप, कॉन्फ्रेंस करो। हाँ,
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمامی حضرات نے میری اور بریلوی مفتی اشفاق رضا گوری صاحب کی گفتگو سماعت کی ہوگی اور اندازہ لگایا ہوگا کہ بریلوی مفتی صاحب نے کتنے موضوع بدلے اور کس طرح موضوع سے بھاگا، اور جس موضوع پر بیچارے بھاگ رہے تھے میں اسی پر ہی پکڑ کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا اسی پر ہی بات کر لیں، اسی پر ہی بات کر لیں، لیکن بیچارے جانتے تھے کہ اگر کسی موضوع کو طے کر لیا جائے، چن لیا جائے تو پھر ہماری خیر نہیں، ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ تو بریلوی مفتی کو آپ حضرات دیکھیں کس طرح چھلانگ لگا رہے تھے۔ سامعین، یہ وہ مفتی جو اپنی بری حرکتوں کے ساتھ اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب تک بریلوی عوام جاہل رہے گی ان کے مولویوں کا جیب اور پیٹ بھرتا رہے گا، جہاں ان کو دین سے تعلق ہو جائے گا ان کا اور ان کو معلومات ہو جائے گی تو ان کے مفتی اور مولوی خطیب اماموں کا جیب اور پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اس لیے سامعین، یہ بریلوی مفتی جو ہیں گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس بریلوی مفتی اشفاق رضا گوری سے کہ کسی بھی موضوع پر مجھ سے بات کر لے اور اپنے فرقے کو حق ثابت کر دے۔ میرا چیلنج قبول کرے، لیکن شرائط طے کر کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور اگر آپ میرے چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر اپنی بریلوی سے توبہ کریں اور اپنی عوام کو، بھولی عوام کو گمراہ نہ کریں، اور کسی چیلے کو میرے پیچھے نہ لگائیں جن کی تربیت آپ نے بری طریقے سے کی ہو، جن کی زبان پر صرف فحش گوئی بد کلامی ہو۔ اللہ ان عوام کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وہ عوام جانتی نہیں ہے ایسے بریلوی مفتی کی گمراہ کن بیانات تقریروں کے ذریعے سے، اور فریب میں پھر آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔